ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے ساتھیوں پر اور آپ کے پیروکاروں پر قیامت کی صبح تک کے لیے. سب سے پہلی بات، انتہائی عمدہ خوبصورت جو مسجد بنانے والے، اس کے خدام، منتظمین، خطیب اور امام، اللہ جل شانہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان تمام کی عمدہ بہترین قابل فخر رہائشیں جنت الفردوس میں بنائے. دوسری بات، مجھے دعوت دینے والے میرے بھائی حاجی چودھری انصر ورک حفظہ اللہ تبارک و تعالی، ان کے دوست و احباب، ان کے رفقا، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ان سے میرا تعلق جو ہے تمام مادیت اور دنیاوی ضروریات اور خواہشات سے بالا تر ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے، اور اس اخلاص اور نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے بدلے ہمیں قیامت کے دن نور کے منبر عطا فرمائے گا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. تیسری بات، ان کی والدہ محترمہ سمیت ہم سب کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے. اللہم اغفر لآبائنا و امہاتنا و جمیع المسلمین والمسلمات. اور جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت و عافیت والی، برکت والی،
خیر اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ان پر ان کے والدین کا سایہ جو ہے وہ تا دیر قائم فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے دعوت اہل حدیث، یہ مرکب جو ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور تمہید کے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے دین کیا ہے اس کو سمجھیں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ سب سے پہلے انسانوں کے دماغوں سے جو اصل کسی چیز کا تشخص اور پہچان ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ یعنی اصل اور نقل کی پہچان جب مٹ جاتی ہے تو پھر 2 نمبر جو سودا ہے وہ بکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، یہ اس سے بڑھ کر شرف کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابو البشر بنایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ اس کائنات کے پہلے اسٹوڈنٹ انسانوں میں سے متعلم حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کو سکھانے والے معلم خود اللہ ہے۔ اور جب ان کو زمین پر اتارا تو کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنہوں نے گھٹنے پکڑے نہ چھوڑ دیں۔ شیطان اس مجلس کے ذریعہ فہم پر حملہ کرتا ہے، سمجھنے پر، اور نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے منع۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے عقل والے، بصیرت والے، اور ان کی شان آپ سے بات فرما چکے ہیں، لیکن جب بات دین کی ہے تو اپنی عقل و بصیرت اور تجربات، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے طور پر اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا آسمان سے رشت و ہدایت آئے گی تو آپ نے اس کی پیروی کرنی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ترجمہ کسی بھی حضرت کا پڑھ لیں، کسی بھی فرقے کا پڑھ لیں، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک دین دیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ وہ دین جو ہے وہ وحی الہی آسمانی رشد و ہدایت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ اعراف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آسمان سے تمہاری طرف تمہارے رب نے جو اتارا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں۔ اب سوال ہے پہلا، آپ کا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ ہے، آپ کی نسبت کسی بھی فقہ کے ساتھ ہے،
میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جو ہماری دعوت کے درمیان نفرت کو حائل کر دے۔ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آسمان سے اترنے والی بطور دین کے کون سی کتابیں ہیں، کون سا دستور ہے؟ اللہ کی قسم، دنیا میں دین اور دستور آسمان سے اترنے والا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اہل حدیث کی جو دعوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا کہا ہے؟ قرآن مجید فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ آج سارے مسلمان کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا۔ تو سیدھی راہ کون سی ہے اور کس کی ہے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے پیارے نبی، آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ نے وحی الہی کی پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ بولیے بھائی، وحی الہی کی پیروی کرنی ہے۔ اب یہ میری تمہید کا پہلا نقطہ کہ دین وحی الہی ہے اور اللہ نے تمام نبیوں کو یہ دین دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ وحی الہی کی پیروی کرنی ہے۔ اب وحی الہی، کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ مولوی صاحب نے اپنی مرضی سے کہہ دیا ہے۔ قرآن اور سنت، نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کے تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اب دوسری بات، میرے بھائیوں دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں اس سے بہترین بندہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، یہاں قول کردار پر ہے، ایمان پر، گفتار پر، کیونکہ لفظ قول جو ہے یہ زبان پر بھی بولا جاتا ہے اور انسان کے عمل اور حال پر بھی بولا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف بلانے والا اس کی حالت کیسی ہو؟ اس کی حالت ہو وَعَمِلَ صَالِحًا، یہاں پہ صالحہ ذوالحال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے کہ وہ خود نیکوکار ہو۔ وہ خود کیسا ہو؟ نیکوکار۔ نیکوکار سے مراد ہے اس کا ایمان بھی درست ہو اور اس کا عمل بھی کیا ہو؟ درست ہو۔ اب اہل حدیث جو دعوت ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد مختلف گروہوں کے بارے میں خبردار کیا، فتنوں کے بارے میں خبردار کیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے قیامت کی صبح تک کے لیے جتنے بھی فتنے ہونے والے تھے سب کے بارے میں بتا دیا ہے، حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، یاد رکھنے والے نے اس کو یاد رکھا اور جو بلانے والے تھے وہ بھول گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنے بعد جو امت کو بڑے بڑے گروہوں اور فرقوں کے بارے میں آپ نے خبردار کیا، ان میں ایک گروہ فرمایا یفتون برأیہم یذلون ویذلون، اپنی رائے کے ساتھ اللہ کا دین بنائیں گے، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ایک گروہ، یعنی رائے کو اللہ تعالیٰ کا دین بنانے والے۔ دوسرا گروہ
فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام پر سب و شتم کریں گے، کچھ سب پر کچھ بعض پر۔ فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھو تو کیا کہو کہ تمہارے شر پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرات اہل حدیث کا صحابہ کرام کے بارے میں نظریہ سن لیں۔ جس طرح ناموس صحابہ میں، جس طرح ناموس نبوت و رسالت میں ہم تمام انبیاء علیہم السلام کا ادب اور کسی کی بے ادبی آنکھ کے اشارے کے ساتھ کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، اسی طرح حضرت ابو بکر ہوں، حضرت علی ہوں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کسی کی اہانت جو ہے آنکھ کے اشارے کے ساتھ کرنے کو بھی جائز اور درست نہیں سمجھتے۔ آج 15ویں صدی ہے، فتنوں نے اپنا انداز بدل دیا ہے۔ کوئی مسلمان کو آ کر کے کہے کہ تم کافر ہو جاؤ اور قادیانی ہو جاؤ، وہ تو ایسا بندہ سن کر اس کی جان کے درپے ہو جائے گا، یعنی بندہ مار دے گا یا اس کے منہ پہ تھپڑ مارے کہ بھائی تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے مجھے قادیانی ہونے کی یا کافر ہونے کی دعوت دی۔ کوئی بندہ جو ہے وہ آ کر کہے آپ کو جی آپ شیعہ ہو جائیں، تو آپ نے تو کبھی بھی نہیں ہونا۔ اب کافر کرنے کے طریقے بدل چکے ہیں، اور اسی طرح کسی کو گمراہ کرنے کے طریقے بھی بدل چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، شراب عام ہو جائے گی، سود کے نام بدل بدل کر کھایا جائے، قتل عام ہوگا، قاتل کو نہیں پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اور مقتول کو بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ یہ اتنے بڑے جو فتنے ہیں، ان سب سے بڑا ایک فتنہ ہے۔ وہ کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا ان اخوف ما خاف علی امتی الائمۃ المضلین، فرمایا مجھے اپنی امت پر جو سب سے بڑا فتنہ جس کا خوف اور ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے مولویوں کا۔ کن کا ہے؟ گمراہ کرنے والے مولویوں۔ بدعات پرانی ہو یا نہیں ہو، جو بدعت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا کو ہر مسلمان برا سمجھتا ہے، لیکن بدعت کو لوگ جو ہیں وہ تحقیق کے نام پر چسکے لے لے کر سنتے اور اپناتے ہیں۔ اس لیے بدعت کو وہ پرانی ہو یا نئے دور کی ہو، بدعت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جس انداز کے ساتھ آج حضرت معاویہ پر، حضرت علی پر، صحابہ کرام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے انہی زاویوں سے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے ہیں، بالکل انداز ہوئی ہے۔ اور جن زاویوں سے نبی علیہ السلام پر اعتراضات ہیں، انہی زاویوں سے قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے آپ حد سے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے قرآن کو، رسالت کو، صحابہ کرام کو ایک ہی نہج اور طرز پر بیان کر دیا ہے۔ جی ہاں، امام ابو زرع رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، فرمانے لگے ہوا کافر، وہ کافر ہے۔ اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، فرمانے لگے ہوا کافر، وہ بھی کافر ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک آدمی صحابہ کرام کو نہیں مانتا، فرمانے لگے وہ زندیق ہے۔ میں آپ کی ٹھیٹھ پنجابی زبان کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندیق کہتے ہیں سب سے بڑا جو کافر ہو۔ کافروں کی 6 قسمیں قرآن اور حدیث میں
یہ موضوع پھر کسی مجلس پہ ہم بیان کریں گے. سب سے بدترین جو قسم ہے کافروں کی اس کو زندیق کہا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز نہیں ہو گیا؟ اللہ کا درجہ تو سب سے بڑا ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہے نہ ہمیں قرآن کا پتا تھا نہ سنت اور حدیث کا پتا تھا. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن محفوظ کی اور پہنچایا. یہ صحابہ ہیں. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبداللہ بن مسعود، عن عبداللہ بن عباس، عن عثمان بن عفان، عن علی بن ابی طالب، عن معاویہ بن ابی سفیان، عن عائشہ ام المؤمنین. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، صحابہ کرام نے ہمیں بتایا یہ قرآن ہے اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. بھائیو سمجھ آئی یہ بات کی؟ اب میں بطور تمہید کے باتیں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس جماعت کے بعد یا کسی فرد کے بارے میں اگر آپ کے دل دماغ کے اندر کوئی شبہ آ گیا نا تو آپ کے ایمان کو دھیمک لگ چکی. یہ پھر 3 ماہ لگنے ہیں یا 6 ماہ لگنے ہیں. آپ نے مرتد کب ہونا ہے؟ بندے 1 2 4 بیانوں کے اندر ہی جو ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں، اب نبی علیہ السلام میں نے جتنی بھی باتیں کرنی ہے نا ہر ایک کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. جتنی بھی باتیں کرنی. یہ امام ابو زرع رحمہ اللہ کا جو میں نے آپ کو قول سنایا ہے نا، کوئی بندہ یہ نہ کہہ جائے کہ مولوی صاحب بیچ میں قول بھی مار گئے ہیں. سن لو سورۃ حجرات کی آیت کریمہ ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. صحابہ کرام کا انتخاب رسول اللہ کے لیے اللہ نے کیا اور کہا کہ اس جماعت کے دلوں کے اندر ایمان میں نے چسپاں کر دیا. حب بابا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دانہ ڈالنے کے معنی کے اندر، کسی چیز کو بنیادوں کے اندر پوست کر دینا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اور یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے جو سورت آسمان سے آپ کی وفات کا پیغام لے کر آئی وہ کون سی سورت ہے؟ اور سورت کے الفاظ کیا ہیں؟ جب محرم آتا ہے لوگ نفرت والے نعرے لکھتے بولتے ہیں. ہم نہیں بولتے. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور ساری بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے. صحابہ کرام اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے ذرا میرے ساتھ آپ بھی تھوڑا تھوڑا منہ کھول کر پڑھیں. یہ سورۃ النصر ہے اور اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کے دین کے اندر کتنے فوج نہیں بھائی، فوجاں دیاں فوجاں، جمع افواجا. یہ لوگ جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کہتے ہیں تھوڑے، اللہ کہتا ہے فی دین اللہ افواجا. دین میں تھوڑے نہیں بہتے ہی بہتے. فوجاں دیا فوجاں نے اللہ دے دین دے اندر. اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نصر اللہ کہا ہے.
اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح جو ہے وہ قرار دیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. اور جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا یا میری ملاقات. اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. اور ابو بکر کا یہاں پر بھی پہلا درجہ ہے. سارے صحابہ وہاں تھے. پیغمبر کی بات کو سب سے پہلے جس نے سمجھا اس کا نام ابو بکر ہے. فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. ان کو بات سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی وفات کی بات کر رہے ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے تھے ان کی جماعتیں مٹ جاتی تھی. ان کی کتابوں کے اندر تحریف ہو جاتی تھی. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا. قرآن مجید کا پہلا مقام جاگ رہے کہ سوئے ہوئے ہیں؟ جاگ دیو پہ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو اور پنجا نہیں پہنا تے پنجا اور چلو پنجا دی آواز آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایویں آندے ہو بھائی ادھر پہنچے نے ماشاءاللہ بھابیاں چ بھی کئی پہنچے. توجہ بھائی انبیاء آئے چلے گئے جماعتیں بھی بولو جماعتیں بھی. انبیاء آئے کتابیں آئی. انبیاء گئے کتابیں بھی چلی گئے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ کا انداز ہی بدل گیا. فرمایا هو الذی ارسل. حافظ بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے؟ میں سبحان اللہ والا بھی مولوی نہیں تے نعرے والا بھی مولوی نہیں. توجہ کر لیجیے میرے جڑے جڑے حافظ نے نا وہ پڑھن میرے نام. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا آسمان کے رب نے اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. دین ہی ایسا دے کے بھیجا ہے تمام ادیان پہ غالب آنے والا ہے. کوئی میرے نبی اور دین اسلام پر غالب آ سکتا نہیں. قرآن مجید کا دوسرا مقام فرمایا قل یا ایھا الناس. بھائی توجہ ہے نا میری طرف. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. بس توجہ میری طرف ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تمام اقوام کے لیے تمام زبانوں کے لیے شرق و غرب کے لیے صرف جنوں اور انسانوں کے لیے نہیں. فرمایا انما ارسلت الی الخلق کافہ. اللہ نے صرف جنوں انسانوں کا نبی رسول نہیں بنایا تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے اگر کسی کو کافی نبی رسول بنایا ہے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی موضوع لاتے ہیں کہ زمین کو آپ کی معرفت ہے, بادلوں کو معرفت ہے, چاند کو معرفت ہے, سورج کو معرفت ہے, درختوں کو معرفت ہے, پتھروں کو معرفت ہے اور جانوروں کو معرفت ہے. یہ ایک موضوع الگ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. میری فرمایا میری امت کا
میری جماعت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. کیا کہا بھائی؟ الفاظ ذرا میرے ساتھ بولے. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. کب تک؟ فرمایا قیامت کی صبح تک. حتی یاتی اللہ بامرہ، قیامت کی صبح تک. یوم القیامہ کے الفاظ بھی موجود ہیں. لا تزال طائفۃ من امتی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے. ان میں ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب میں ہوں اور میرے صحابہ، آپ نے اس پر دیکھنا ہے کہ کون کون ہے. ہم سب سے پہلے جو تصوف و طریقت کے سلسلے ہیں اس کو میں ہوں اور صحابہ ہیں اس پر پیش کرتے ہیں. قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، نوشاہی، قلندری، یہ جتنے بھی سلاسل تصوف ہیں، کیا ان میں سے کوئی نسبت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. کیا کوئی صحابی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی تھے؟ کیا نبی علیہ السلام آپ کی نسبت نعوذ باللہ من ذالک کی جا سکتی ہے؟ اچھا چلے. نبی علیہ السلام شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، جعفری تھے. کیا ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے؟ یہود و نصارہ نے ایسی جسارت کی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا 2 الہ ہے، عیسائیوں نے کہا 3 الہ ہے، مشرکین مکہ نے کہا یہ بھی الہ، وہ بھی الہ، وہ بھی الہ، وہ بھی الہ، لات منات عزا ہبل. اللہ نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرات ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. دنیا کا کوئی مسلمان اگر چشتی نہ کہلائے اس کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ بتائیے بھائی. وہ نہیں کہلواتا قادری، نقشبندی، سہروردی، بغیر وردی، وہ نہیں کہلواتا. ناگے شاہ بھی ہے نا، وہ نہیں کہلواتا. کوئی ان کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ہمارے صوفی بھائی اور دوست بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا کوئی مسلمان حنفی نہ کہلوائے، حنفی نہ لکھے تو کیا کوئی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. لیکن کوئی بندہ ایک لمحہ کے لیے کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں، یا ایک لمحہ کے لیے کہہ دے میں قرآن کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک لمحہ کے لیے کہہ دے میں رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، ایک لمحہ کے لیے کہہ دے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اور سیرت کو نہیں مانتا، بتائیے مسلمان رہے گا؟ اللہ کی قسم اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ اتنی معیاری دعوت ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے سوا کوئی تیسری چیز بھی وحی الہی نہیں. کسی تیسری چیز کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا. کسی تیسری چیز کی بنیاد پر کسی کو جنتی جہنمی نہیں کہا جا سکتا. کسی تیسری چیز کے انکار کی بنیاد پر کسی کو ابلیس اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں ایسی بات کہی جا سکتی نہیں. اس کو سمجھ حضرات. آئیے اس بات کو ایک اور زاویے سے سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک مسلمان، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کو ماننا. کس کو ماننا؟ بولیے بھائی کس کو ماننا؟ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ماننا. اللہ کی توحید کو ماننا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. بھائی اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ہے. یہ عدد میں اللہ کی توحید ہے.
حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کی توحید، وہ دنیا کا کون سا کام ہے جو آج ہستیوں اور بستیوں والوں سے مانگا جاتا ہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ انبیاء نے اولاد کس سے مانگی ہے؟ کس کا مرضی ترجمہ پڑھ لینا۔ ایک وارثین اور دوسرے نبی کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی کی توحید، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو اہل حدیث کے عقیدہ توحید پر انگلی اٹھائے، کیونکہ اولاد ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ نبیوں نے مانگی۔ رزق ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ نبیوں نے مانگی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین۔ اور نبی علیہ السلام، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھر میں آتے پوچھتے گھر میں کیا پکا ہے، میں کہتی کچھ بھی نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے اذن انا صائم، اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ رسول اللہ کا گھر ہے، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ہے 3 دن مسلسل چولہا اللہ کے نبی کا چلتا گھر کا، اس سے زیادہ چولہا نہیں جلتا۔ یہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ جو تعویذوں کی تجارت کرنے والے ہیں، یا جو پیسے لے کر قسمتیں اور نصیب بدلنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھو، اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہدایت کا تعلق نہ ڈگری سے جوڑا ہے، نہ رنگ و نسل سے جوڑا ہے، نہ پیسے سے جوڑا ہے۔ کہ غریب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ یا اللہ ہم تو غریب تھے، ہم کیسے ہدایت والے ہوتے؟ ہدایت مول میں ویکدی سی میں۔ یہ علماء کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے۔ اللہ نے کسی قوم کے ساتھ ہدایت کو نہیں جوڑا کہ رحمانی انصاری موچی تیلی نائی جو ہیں یہ کہتے کہ یا اللہ ساڑی تے چودھری برادری نہیں سی، اسی کتھوں ہدایت نہیں دے۔ میرے استاد ہیں حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے مجھے جس بھی خاندان میں بنایا ہے، کوئی کمار میرے ساتھ زیادتی بھی کر جائے نا، میں کہتا ہوں جا میں نے معاف کیا، تیری برادری میری استاد برادری ہے۔ پورے پاکستان کے چودھری بھی نور پوری رحمہ اللہ کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ نبی کے غلاموں کے برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اور وہ بھی کیا عزت و انکساری۔ ان سے کوئی پوچھتا نا فجی تھوڑی برادری کیڑی ہے، آج کل لوکی پردے پاندے نے چودھری پہ بنتے ہیں، وہ آندے انسان ساڑی برادری ایک کمیار کھوتے کو۔ اسی طرح حضرات اللہ تبارک و تعالی نے رنگ و نسل کے ساتھ ہدایت کو نہیں جوڑا کہ کالے اور گندمی کہتے ہدایت گوریاں سے سی، اسی کی بھی ہدایت یافتہ ہوں گے، ساڑھے تر رنگی کالے سن۔ میں اس اسلام دے وارے وارے جامع اس نبی دی سیرت تے عظمت نو سلام ہے جتھے دن دی ابتدائی بلال دی اذان تو ہوتی سی کہ شاعر نے کیا مؤذن ہزارہ نے بلال کوئی نہ تے آمنہ دے لال جیا لال کوئی بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈگریوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں جوڑا کہ کوئی آتا یا اللہ میں کیویں ہدایت والا ہوندا، میں تے میٹرک ہی نہیں کیتا، میں تے مڈل ہی نہیں کیتا۔ بڑے بڑے محدث ہیں دنیا کے کہ جنہوں نے سکول کے اندر پرائمری نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو سند بنا کے رکھ دیا۔ آج مسلمانوں کا کوئی بھی گروہ اور فرقہ ہے، کوئی ایسا نہیں جو البانی رحمہ اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ اور مجھے بتاؤ امام البانی کس یونیورسٹی اور کالج کے اندر گئے؟ یعنی اللہ جل شانہ نے ہدایت کو نہ پیسوں کے ساتھ، مادیت کے ساتھ، نہ حسن کے ساتھ،
نہ سندوں کے ساتھ نہ یونیورسٹیوں کے ساتھ جوڑا ہے، ہدایت کو عام کر دیا اور عام فہم کر دیا، اور ہدایت کو اللہ نے قرآن مجید بنا دیا اور نبی علیہ السلام کی سنت و حدیث بنا دی۔ آپ کو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل حدیث جو منہج ہے اس کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ جہاں پر دین فروشی نہیں ہوتی، جیسے کیسے بھی خطباء ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری عوام کا شعور اتنا بیدار ہے کہ اپنے خطیبوں سے کہتے ہیں کہ آیت، حوالہ، دلیل کدھر آتا ہے، کیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ بات کس طرح ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج اہل حدیث کا بچہ اگر مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا آپ کو نظر آئے گا، ہے پنجابی، ہے اجمیوں کا بچہ، لیکن عربیوں کی طرح کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے رسول عربی کا کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب۔ آج خطیب اگر کہتا ہے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، تو میرے بھائیوں اس وجہ سے کہتا ہے کہ ابو بکر بھی ایسے کہتے تھے اور صحابہ کرام بھی ایسے کہتے تھے، اور کہنے والے کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم ہے ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم اولیاء کو رب نہیں مانتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ غور کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ پیری مریدی کے قائل نہیں، ہم قائل ہیں۔ پیری مریدی کیا ہے؟ حضرات پیر کہتے ہیں بزرگ کو۔ ہمارے مفتی، ہمارے مشائخ یہ پیر ہیں، اور ان کے فتووں سے اور ان کی رہنمائی سے ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں، لیکن ہم ان کی پرستش و پوجا نہیں کرتے، ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم ان سے اولاد نہیں مانگتے۔ طائف نبی علیہ السلام، میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، چند ذرا مثالیں دینے لگا ہوں کہ پیری مریدی کا معیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مرید آئے، کیا ہے؟ چند کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا یہ غریب آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ساری رات یہودی کی مزدوری کی ہے۔ اس کے دل میں یہ چیز جوش مارتی تھی، ہر کوئی مصطفیٰ کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے تو میں بھی دوں۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے تحفہ قبول بھی کر لیا اور پورے سال دے دانے اسے ابھی دے کر پا دیتے۔ مثالیں پیش کرو حضرات، ہم کن پیروں کی بات کرتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی ہے جلیبی، سب کو رضی اللہ تعالی، قد چھوٹا سا تھا، رنگ گندمی تے، کاروبار بھی کوئی نہ تے، حسب نسب بھی کوئی نہ، پتہ ہی کوئی نہیں بے کی برادری۔ نبی علیہ السلام کے پاس ہی پڑے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لے۔ کیا کر لے؟ فرمایا اتھے ہی پیار ہی نہ شادی کر لے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مینوں ویلے نوں تھی کنے دے۔ یہ میں پہلے مرید کی مثال دیتا ہوں پھر پیر کی مثال دیتا ہوں۔ مینوں ویلے نوں تھی کنے دے۔ حضرات ایک بہت بڑا چودھری ہے، انصاریوں کا چودھری ہے، آپ کا مخلص صحابی ہے۔ فرمایا ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میری رائے وے، مشورہ ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ ادھر کر لے۔ اللہ حسن و جمال بھی، مال بھی، حسب و نسب بھی، چودھریوں کا خاندان۔ چہرہ لٹکا ہوا گھر میں گیا، اپنی بیوی کو کہتا ہے اللہ کے نبی نے نا
ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ بتایا ہے، تو وہ نام کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا حسب نسب کیا ہے، مالدار کن ہے، سونا جوان؟ اجی میں ماما پوچھ دیا، انہوں نے کہا کوئی شے بھی نہیں۔ پھر ماں بولی، اس نے کہا فلاں چودھری کا رشتہ آیا میں نے ٹھکرا دیا، فلاں مالدار کا آیا ٹھکرا دیا، فلاں نسب والے کا آیا ٹھکرا دیا، مجھے تو ساری خوبیاں چاہیے، مالدار بھی ہو، حسب و نسب بھی ہو، سونا بھی رچ کے ہوئے، دلیر بہادر ہوئے، جوائی میدان۔ انہیں کیا اگر جا کے انکار کر دے؟ انہیں کیا جانے لگا نا تو بیٹی نے آواز دی، ابا جی جس چیز دا انتخاب تہاڈی دھی واسطے رسول پاک نے کیتا جواب نہ دے۔ اور جب رشتہ ہو گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جتنا مال پھر جلیبیب کے گھر میں تھا اور جتنی سخاوت تھی مدینے کے کسی گھر میں نہیں تھی۔ اور جب جلیبیب شہید ہوئے، کہتے کئی ویلے ساڑھے کو بہ رہی دینے جے رشتہ ہو جائے نا تے مسجد کون تے مولوی کون تے آفا کی نام اللہ صاحب کون، السلام علیکم۔ ہاں جی جنہیں ویلے جوان ساڑھے آلے دوالے ویندے ہو نا، اے پھر بڑھے ہون تو پہلا سانو پہچان دے ہی نہیں، بس ساڑھے جنازے نال پاویں رل جائیں۔ سبحان اللہ، جلیب تیرے بھی میں صدقے جاؤں، پیغمبر نے رشتہ کرایا، جلیبیب نے جنگ کے اندر نبی پاک کے اوپر اپنا جسم کٹوا دیا، شہید ہو گئے، اور پیغمبر کی محبت کا جواب محبت، آپ نے اس کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور کہا جلیبیب منا اہل البیت، جلیبیب کو کوئی بندہ بے نسب نہ سمجھے، جلیبیب کو محمد کے گھرانے کا فرد سمجھے۔ ایمینا کو منہ کھول لیا جے کہ میرے گھرانے دا فرد ہے۔ حضرت علی کو جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، میں نے دوستو حضرت علی دی کنی وائی سی، کوئی فیکٹریاں کنیاں کو سن، میں نے پاکستان دا کوئی پیر بکھاؤ نہ جنہیں کسے ویلے فارغ نو کوئی کاروبار نہ ہوئے اپنی تھی دا رشتہ دے دیتا ہو، بتاؤ مثالیں دو۔ اور مجھے پاکستان کے اندر کوئی ایسا پیر دکھاؤ، سلام پھیرا فوراً اپنے گھر میں، یہ فوراً اپنے گھر میں جانے والے کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آپ کا تو معمول نہیں ہے، فوراً فرمایا سونے کا ایک سکہ جو ہے نا گھر میں پڑا ہوا تھا، وہ میں نو ڈر پیا نماز دے وچی میں کدھر رب کو نہ ٹر جاتے وہ اتھی نہ رہ جائے، میں وہ صدقہ کر کے آیا ہوں۔ ہمیں بھی مثال دے حضرات، کھا کے جوں اور جواہر لٹائے، کھا کے جوں جواہر لٹائے، لاؤ نا مثال۔ اور پھر آئیے ایک اور زاویے سے بھی دیکھیں، نبی علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کو عزتیں دی۔ آپ بادشاہ کی حیثیت میں جب بستیوں میں داخل ہوتے تھے نا، آپ بادشاہ، یہود و نصارہ نے اسلام کو کیوں قبول کیا تھا؟ بادشاہ داخل ہوتے تھے، لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے، بیٹیوں کی عزتوں کو بادشاہ لوٹتے تھے۔ گھروں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے دروازہ بند کر لے، اس کے گھر کے دروازے کو کسی مسلمان مجاہد نے توڑنا نہیں، فصلوں کو جلانا نہیں۔ اتنے پیر ہمیں دے لے اصل شہمہ آپ کھا جاندے نے چھڑنا تبرک 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 چکی پھرتے نے لوگ۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ان کی کرامتوں کو مانتے ہیں، لیکن جیسے درجہ ہے اللہ تعالیٰ کا، پیارے نبی کا، صحابہ کا، پھر اولیاء کا، نبی کو رب سے ملانا نہیں، صحابہ کو نبی کے برابر کرنا نہیں، اولیاء کو صحابہ یا نبی پاک یا رب کے برابر کرنا نہیں۔ لوگوں نے پھر بڑی گپیں بنائی ہوگی، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ حضرات آپ دیکھیے آج ہماری دعوت کو
طلاق ہوتی ہے 3 اکٹھی طلاقیں، جا طلاق آندھا ہو گئی، حل کیے حلالہ۔ میرا نبی جو ہے وہ چادریں ڈالے یہود و نصارہ کی بیٹیوں پر اور وہ کلمے پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو۔ میں سوال کرتا ہوں علماء سے، عدی بن حاتم کا پورا خاندان ایک عورت کی گواہی پر مسلمان ہوا تھا، پورا خاندان ایک عورت کی گواہی پر مسلمان ہوا تھا۔ عدی کی بہن کو قیدیوں میں لایا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر اس سے پوچھا گیا تیری عزت پر کوئی مسئلہ، کوئی حرف، کوئی آنچ؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میں اپنے گھر کی 4 دیواری میں اتنا محفوظ نہیں تھی جتنا رسول اللہ کی قید میں محفوظ تھی۔ انہوں نے کہا اچھا، اللہ کی قسم ہے ایک عورت کی گواہی پر عدی بن حاتم طائی کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آج اچھا جی حال کیا ہے؟ حلالہ۔ حلالہ امت کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو یقین نہیں، یوٹیوب میں لکھے حلالہ۔ ایک عورت دعائی دے رہی ہے مجھے بچا لو، عدالتیں مجھے بچا لیں، 6 مرتبہ میرے خامد نے میرا حلالہ کروایا۔ اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں، طلاق ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں فتویٰ میں لکھ کر دے دیتا ہوں، فتویٰ میں لکھ کر دے دیتا ہوں تو بہ نہیں دینے، میں نے جاندے نہیں ایک کوئی فیس وہ سمجھ دینا بھائی جنی دیر تک فیس نہ دیتی ہو رہے فتویٰ ہی پکا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہی تھا بھائی میں فتویاں دی ساڑھے مسلک چ فتویٰ فروشی نہیں، اسی نہیں فیس لیں گے۔ اچھا پھر بہ رہی دے، اچھا جا گلے چ پایا وہ پاؤں ہے، پھر بہ رہی دے کون کی ہے یہ ہونا، اساں پھر کی کرنا ہے، کنی روٹی پکا لیے۔ انہوں نے کہی تھا اللہ دے بندیا اللہ رسول نے روٹی نہیں پائی، میں کیوں نہیں پا؟ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ اے میری تے میری بیوی دی لڑائی ہو گئی، پھر اسی نہ لڑے ایک دوسرے نے برا بلا کہی دے رہے تھے، پھر میں نے کہا جان نکل جا میرے کرو میری مائیں، کھڑی سے بجا جان نکل جا میرے کرو میری مائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 مسکیناں نو روٹی کھوا۔ میں ماڑا سرکار میں کتوں کھوا؟ جڑے بھوکے ہوندے نے بھوکے ہوندے نال کملے بھی بڑے ہوندے، لڑائیاں جس گھر بھوک ہوئے گی اتوں لڑائی ہوئے، لڑی آن گے دبا دب سواب سمجھ گئے۔ اچھا انہیں کیا نبی پاک نے فرمایا چل روزے رکھ لے۔ کی رکھ لے؟ روزے۔ انہیں روزے شروع کیتے 1 2 3 4 5 7 روزے بھی تتے تے پھر بیوی دے نال سنت پوری ہو گئی، پھر پجیا ہے یا رسول اللہ میں ماریا گیا، کفارہ بھی پورا نہیں ہویا تے بشریت غالب آ گئی ہے۔ وہ سمجھ ہوندی جے بشریت غالب آ گئی ہے۔ اللہ نے نبی نے فرمایا بہ جا کوئی حل کر لے۔ تھوڑی دیر لنگی تے ایک وڈا ٹوکرا کھجوراں دا وڈا جہدے چ کوئی من کھجوراں آؤندیاں سن، وڈا ٹوکرا۔ وہ کسی نے نبی پاک دی بارگاہ چ پیش کیتا یا رسول اللہ تہاڈے واسطے تحفہ ہے۔ اللہ دے نبی نے آکھیا لے کھجوراں تے جا کے مدینے دے فقراء دے وچ تقسیم کر دے 60 چ۔ آکھن لگا اللہ دی قسمیں جنہیں تو انہوں سچا نبی بنایا ہے میرے تو ود مدینے دا فقیر بھی کوئی نہیں۔ کنوں وڈا اللہ دی قسم دسو۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا جا
کھجوراں بھی کھا تے بیوی بھی وسا، کھجوراں بھی کھا تے بیوی بھی وسا۔ ایتھے جس مولوی کو لوکی فتویٰ لین جاندے نے وہی بیوی کھو کے بہ جاندے۔ ہاں میرا نبی چادراں پاوے تے مولوی چادراں چکی لگی ہو، بات ہی سمجھ آئی؟ فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرن والے تے بھی لعنت ہے، تے جدے نہیں کروایا جائے او دے تے بھی لعنت۔ میرے بھائیوں دوستو، ایمان اور عمل اور اخلاص کی یہ دعوت ہے، یہ خالص دین علی للہ دین الخالص، یہ سیرت رسول ہے، یہ قرآن اور سنت ہے، اور یہ صحابہ اور ائمہ محدثین کا رستہ ہے، یہ اولیاء اعظام جنہوں نے دین کی چوکیداری کی ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔